لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صلوات بر محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، شب شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے موقع پر ہم تمام اہل زمین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، بالخصوص مومنین و متقین و صالحین کی خدمت میں شہادت امیر المومنین امام المتقین کی تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو تعلیمات شاہد رسالت قرآن ناطق اور مثال کعبہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور واسطہ ہے مولا کائنات مشکل کشا کا خداوند عالم جلد از جلد اس کرونا نامی وبا کا خاتمہ فرمائے۔ اس نامساعد حالات میں ہم اگرچہ جو ہمارا ریلے روم ہے جہاں سے ہم ویڈیو نشر کرتے ہیں وہاں نہیں ہیں، وہاں سے دور ہیں، لیکن ہم امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کی چند جھلکیاں اس بحر ناپیدا کنار سے قطرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ جو حضرات مجلس میں شریک نہ ہو سکتے ہوں وہ آن لائن فضائل و سیرت مولا کائنات سماعت فرمائیں۔ ارشاد پروردگار ہے سورہ بقرہ میں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ کر کے خدا کی مرضی خرید لیتے ہیں، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی جو اہل سنت حضرات کے جلیل القدر عالمی اسلام کے مشہور اور بلند پایہ عالم دین ہیں، وہ تحریر فرماتے ہیں شرح نہج البلاغہ میں کہ یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب امیر المومنین حکم خدا سے شب ہجرت بستر رسول پر سو گئے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ کفار و مشرکین نبی کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ حکم نبی ہوا کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ علی آپ ہمارے بستر پر سو جائیں۔ مولا کائنات دشمنوں کے نرغے میں 40 ننگی تلوار کے درمیان حکم رسول سے بستر رسول پر اس طرح سوئے کہ خود مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسی نیند کبھی نہیں آئی جس طرح شب ہجرت بستر رسول پر نیند آئی۔ یہ کمال شجاعت کا مظاہرہ ہے، جہاں ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی تیر و تلوار نہیں ہے۔ شجاعت اس کو کہتے ہیں جہاں حکم ہو اس پر بندہ ڈٹا رہے، اس پر قائم رہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے،
या दुश्मन हमारा क्या कर लेंगे। हुक्म हुआ कि बिस्तर पर सो जाओ, और बिस्तर पर सो गए। जब अली बिस्तर पर सो गए तो अली का नफ्स खुदा ने ख़रीद लिया और अपनी मर्ज़ी अली के हवाले कर दी। और जिब्रील अमीन ये आयत पढ़ते हुए नाजिल हुए। रसूल के पास के लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अपना नफ्स बेच देते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी ख़रीद लेते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब अली का नफ्स नहीं रहा, नफ्स खुदा हो गया, और खुदा की मर्ज़ी उसकी मर्ज़ी नहीं रही, अली की मर्ज़ी हो गई। मतलब ये कि अब अगर कोई चाहे कि अल्लाह की रज़ा पाए तो उसे पहले अली को राज़ी करना पड़ेगा। जिससे अली राज़ी हो जाएंगे उससे खुदा राज़ी हो जाएगा। जिससे अली ही नाराज़ हो उससे खुदा कभी राज़ी होने वाला नहीं है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए देखते हैं मौला कायनात ने हमें ज़िंदगी के क्या पैगामात दिए हैं। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा तसव्वुर तौहीद का तसव्वुर है। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, तौहीद के मुतल्लिक़ आप अगर मौला कायनात हमारे दरमियान में नहीं हैं तो उनका कलाम नहजुल बलागा हमारे दरमियान मौजूद है। नहजुल बलागा में आप पहला खुतबा पढ़ें तो आपको इरफान तौहीद होगा। उसके अलावा जो जगह जगह परवरदिगार आलम से मुतल्लिक़ मौला कायनात के बयानात हैं उनको पढ़ें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि खुदावंद आलम के मुतल्लिक़, उसकी शान के मुतल्लिक़, उसकी तौहीद के मुतल्लिक़ और उसके हुकूक़ के मुतल्लिक़ और बंदों पर जो उसके हुकूक़ हैं मौला कायनात ने क्या क्या इरशाद फरमाया है। फरमाते हैं एक जगह नहजुल बलागा में कि खुदावंद आलम के सिलसिले में ज़ुल्म का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है अज़ीज़ान मोहतरम कि हम किसी भी हाल में रहें, हम जो कुछ भी नागवार हालात हम गवारा करते हैं, जो भी नामसाइद हालात हमारे सामने पेश आते हैं, जो वबाएँ आती हैं, जो बीमारियाँ आती हैं, वो सब हमारे ही आमाल का नतीजा हैं, चाहे वो फ़र्दी आमाल हों या इज्तिमाई हालात हों। आज के दौर में जहाँ हर तरफ कोरोना नामी वबा की अलगार है और आलम इंसानियत तहोबाला है, ज़ाहिर सी बात है कि इसमें कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि खुदावंद आलम की तरफ से हम पर ज़ुल्म माज़अल्लाह हो रहा है। नहीं, हो सकता है कि ये सज़ा हो, लेकिन सज़ा को कभी ज़ुल्म नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से एक उस्ताद अपने शागिर्द को सज़ा देता है या वालिदैन अपने बच्चे की ख़ताओं पर उसे सज़ा देते हैं, तो वो सज़ा नहीं है बल्कि दरअसल उसके लिए रहमत है, ताकि उसकी इस्लाह हो जाए, ताकि उसकी तादीब हो जाए। उसी तरह हम कुछ ऐसे आमाल कर बैठते हैं और कुछ इस तरह से हम कभी कभी ज़िंदगी बसर करने लगते हैं कि हमारी कारगुजारियाँ हमारी ही तरफ पलट करके आ जाती हैं। इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी में जो भी तलखियाँ आती हैं ये खुदावंद आलम की तरफ से नहीं हैं, बल्कि ये सब हमारे आमाल का नतीजा हैं या हमारा इम्तिहान है। इम्तिहान को भी कभी ज़ुल्म नहीं कहा जा सकता। इम्तिहान भी इंसान के लिए रहमत होता है। इम्तिहान व आज़माइश इंसान के लिए रहमत है। अगर इम्तिहान व आज़माइश न हो तो कोई पढ़ न सके, अगर इम्तिहान व आज़माइश न हो तो किसी की सलाहियत मंजर आम पर ना आ सके, अगर इम्तिहान व आज़माइश न हो तो कोई तरक्की न कर सके। खुदावंद आलम की तरफ से ज़ुल्म का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। हाँ, आइए सब मिल कर के खुदावंद आलम को उसकी रहमानियत का वास्ता दे करके, उसकी अज़मत का वास्ता दे करके, उसके तक़द्दुस का वास्ता दे करके और मौला कायनात के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उनकी अज़मत का वास्ता दे करके दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम जल्द अज़ जल्द इस वबा का ख़ात्मा फ़रमाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रिसालत के बारे में गुफ्तगू करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले जिसने रिसालत की गवाही दी है वो जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब हैं। जब ज़ुल्हज्जा में सरकार रिसालत माब ने इस्लाम का ऐलान किया और फरमाया कि कौन है जो हमारी मदद का वादा करे, जो भी हमारी मदद का वादा करेगा, जो भी हमारा नासिर व मददगार होगा,
وہ ہمارا وسیع اور ہمارا جانشین ہوگا۔ 3 مرتبہ پیغمبر اسلام نے آواز دی مگر کوئی نہیں تھا سوائے علی ابن ابی طالب کے جو پیغمبر اسلام کی نصرت اور امداد کا وعدہ کرتا۔ چنانچہ مولا کائنات ہر 3 بار کھڑے ہوئے، جبکہ آپ کا سینہ شریف اس وقت 10 سال سے زیادہ نہ تھا۔ اس کے بعد بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، جتنے بھی مارکے ہیں اس میں مولا کائنات پیغمبر اسلام کے سینہ سپر بن گئے، اور اسی نصرت رسالت اور شاہد رسالت پر فخر کرتے ہوئے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اے رسول کفار و مشرکین سے یہ کہہ دیجئے کہ ہماری رسالت کی گواہی کے لیے ایک تو خدا کافی ہے، دوسرے وہ کافی ہے کہ جس کے سینے میں علم کتاب ہے۔ عزیزان محترم، مولا کائنات کی حیات طیبہ اور آپ کی نصرت و رسالت پر رسالت کے یقین کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے، یہ کلمہ ہم تک نہیں پہنچتا اگر علی ابن ابی طالب نے رسالت کی مدد نہ کی ہوتی اور ہر جگہ رسالت کے سینہ سپر نہ بن گئے ہوتے۔ رسالت کی عظمت کیا ہے، رسالت کا تقدس کیا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی سے سمجھا جائے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اگر نیت کی بات کریں تو عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث جسے تمام عالم اسلام کے بڑے علماء نے نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں، جو خندق کے روز مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے روز ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور ملتا ہے کہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی سے کسی نے یہ سوال کیا کہ فلاں صاحب افضل ہیں یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کسی کے بارے میں سوال کیا تو ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ کیا تم نے رسول اسلام کی یہ حدیث نہیں سنی ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو جب ثقلین مل کر کے علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کوئی صاحب اکیلے علی ابن ابی طالب کے تمام فضائل و مناقب کا کیا مقابلہ کریں گے؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ یہ نیت خالصانہ ہے امیر المومنین کی کہ کل کفر کے سینے پر چڑھ گئے، مگر جب اس نے بے ادبی کی تو سینے سے اتر آئے، اور بعد میں پوچھا گیا کہ آپ سینے سے کیوں اتر آئے تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جہاد اللہ کے لیے ہوتا ہے، میں اللہ کے لیے لڑا تھا، اس نے میری شان میں بے ادبی کی تو میں اس لیے اتر آیا کہ کہیں اس کے اور میرے درمیان میں میرا نفس شامل حال نہ ہو جائے۔ اس طرح مولا کائنات نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی راہ میں جب لڑائی کرو، اللہ کی راہ میں جب لڑو تو صرف اور صرف اللہ کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کہیں بیچ میں نہیں آنی چاہیے۔ اگر مولا کائنات کے فضائل و مناقب کی بات کریں، دیگر فضائل و مناقب کی، تو میں کیا عرض کروں، ینابیع المعدد میں علامہ سلیمان قندوزی نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، اگر کوئی موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہے، اگر کوئی عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے، اگر کوئی ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، اگر کوئی جناب یونس کو ان کے حسن و جمال میں دیکھنا چاہے تو اسے یہ چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ یعنی جو کچھ بھی فضائل و مناقب 1,24,000 انبیاء میں بکھر بکھر کر کے آئے ہیں، وہ ذات امیر المومنین میں سمٹ کر کے آئے ہیں۔ فضائل و مناقب اگر بکھر جائیں تو 1,24,000 انبیاء بنتے ہیں، اگر وہ تمام فضائل و مناقب ایک ذات میں سمٹ جائیں تو ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب بنتی ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ انسانی زندگی میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔
तमाम अखलाक की बड़ी अहमियत होती है। हमारा ये चैनल हिंदू भाई भी देखते हैं, इस्लाम के दीगर फ़िरक़े के लोग भी देखते हैं। मैं ये अर्ज़ करूं कि जिसे संस्कार कहते हैं, जिसे व्यवहार कहते हैं, जिसे तौर तरीक़ा कहते हैं, अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इसे सीखना है तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब पर आ जाइए। जमल में जब जंग जमल ख़त्म हो गई तो मौला कायनात दुश्मन की लाशों के दरमियान में बैठ कर के रो रहे थे और ये कह रहे थे कि मुझे इनका बड़ा अफसोस है, मैंने बहुत चाहा कि ये जहन्नम में न जाएं, लेकिन ये वासिले जहन्नम हुए, हमसे लड़ करके ये वासिले जहन्नम हुए। काश इन्होंने जहन्नम का रास्ता न चुना होता। मैंने 12 समझाया कि मत लड़ो, हम पर जंग मत थोपो, मगर ये नहीं माने और ये सब के सब वासिले जहन्नम हुए। कौन है जिसका दिल दुश्मन के लिए इस तरह तड़पे? कौन है जो दुश्मनों की भी इस तरह फ़िक्र करें? जंग खंदक में अम्र इब्न अब्दऊद की बहन ने जब अम्र इब्न अब्दऊद का लाशा देखा था तो कहा कि मैं तुम्हारे गम में सारी ज़िंदगी रोती, मगर अब नहीं रोंगी, इसलिए कि तुम्हारे लाशे को देखने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि जिसने तुम्हें कत्ल किया है वो कोई करीम था। मतलब कोई जनाजे की बेहुरमती नहीं की गई थी, उसका असलहा नहीं लूटा गया था, उसकी ज़िरह नहीं छीनी गई थी, उसके हाथ पैर का मुसला नहीं किया गया था, जनाजे की कोई बेअदबी नहीं की गई थी। उसको देख करके वो ये कहती है। अज़ीज़ान मोहतरम, जो हुकूक़ बताए हैं जंग के दरमियान भी मौला कायनात ने, उसको पढ़ना चाहिए। मालिक अश्तर को जो अहदनामा लिखा है उसमें ये लिखा कि कभी हमें ये ख़बर नहीं मिलनी चाहिए कि कोई मोमिन है तो उसका तुमने ख़ास ख्याल रखा, और जो यहूदी है, जो ईसाई है या जो गैर मुस्लिम है उसके हक़ को तुमने फरामोश किया। अज़ लिहाज़ हाकिम तुम्हें सबके हुकूक़ का ख़याल रखना है कि कोई भूखा न रहे, कोई बेघर न रहे, कोई तालीम से महरूम न रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं, मालिक अश्तर, लोग दो एतबार से तुम्हारे भाई हैं। जो तुम्हारे हम मज़हब हैं वो तुम्हारे मज़हब होने के एतबार से तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे हम मज़हब होने के एतबार से हैं, जिस मज़हब में तुम हो उसी में वो हैं। और जो तुम्हारा मज़हब नहीं मानते हैं वो हज़रत आदम व हव्वा की औलाद होने के लिहाज से तुम्हारे भाई हैं। काश आज दुनिया के लोग इस बात को समझते कि हम चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, मगर हम सब के सब इंसान हैं, हम सब के सब आपस में भाई भाई हैं। आइए मौला कायनात के अखलाक की बात करते हैं और गुफ्तगू तमाम करते हैं। मौला कायनात कूफा में हैं और ज़ाहिरी तौर पर हाकिम हैं। यहाँ पर बाज़ लोग ये पूछते हैं कि मौला कायनात ने जब ज़ाहिरी हुकूमत आपको नहीं मिली तो जंग क्यों नहीं की, दूसरों से लड़े क्यों नहीं? नहीं, हुकूमत के लिए कुरेज़ी बर्पा करना कहीं से दुरुस्त नहीं है, और जो कानूनी हाकिम होता है उसे कोई माने या ना माने वो मोहताज नहीं होता है। मौला कायनात की विलायत का ऐलान पैगम्बर इस्लाम गदीर खुम में 1.25 लाख हाजियों के दरमियान में कर चुके थे। अब अली मोहताज नहीं है कि दुनिया अली को हाकिम माने और इमाम माने। दुनिया मोहताज इस बात की है कि अली को इमाम माने, बाद रसूल अली को हाकिम कायनात माने। मौला कायनात कूफे में है, घर से निकले, एक औरत को देखा, खातून को देखा कि वो रो रही है। देखें आप, फ़ौरन गुज़र नहीं गए, रो रही है तो रो रही है, नहीं पूछा क्यों रो रही है। उसने कहा कि मैं एक कनीज़ हूँ, मेरी मलिका ने मेरी
گھر کی خاتون نے جس کی میں کنیز ہوں مجھے کھجورے لانے کا حکم دیا، خرما لانے کا حکم دیا، میں گئی خرما لیا، لیکن وہ خرمے اس کو پسند نہیں آئے۔ اس نے کہا جاؤ واپس کر کے آؤ، اور خرما والا خرمے واپس نہیں کر رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ نہ وہ خرما لے رہی ہے اور نہ وہ واپس کر رہا ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ چلو ہم تمہاری سفارش کرتے ہیں کہ خرما واپس لے لو۔ اس سے مولا کائنات نے یہ پیغام دیا کہ جو حاکم ہے اس کو سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کا درد سمجھنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، خود آگے آنا چاہیے۔ چھوٹا سا معاملہ خرما واپس کرنے کا، اس کو بھی ایک چھوٹا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو نظر انداز کر دیں۔ اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کا، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ کہا چلو، گئے دکاندار کے پاس۔ اس نے جو معمولی کپڑا دیکھا مولا کائنات کا، تو معمولی کپڑے والوں کو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہوگا کوئی معمولی آدمی ہے۔ سوٹ بوٹ دیکھا جاتا ہے کسی بات کرنے والے کو، جو بات بھی کرتا پہلے سر سے پیر تک دیکھتا ہے۔ برانڈڈ کپڑے ہوں، برانڈڈ جوتا ہو، برانڈڈ گھڑی ہو، تو سمجھتا ہے وہ ہو کچھ ہے، پاورفل گھر کا ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے۔ اور اگر معمولی کپڑا ہے تو دھکے دے کر ہٹو یہاں سے۔ اس نے بھی وہی سر سے پیر تک دیکھا، کپڑے دیکھ کر کے وہ سمجھا کہ کوئی معمولی آدمی آ گیا ہے۔ مولا کائنات نے وہاں کچھ اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں یہ ہوں، حالانکہ فاتح بدر و احد، فاتح خیبر و خندق ہیں، مگر وہاں اپنا تعارف نہیں کرایا۔ اس سے یہ پیش کیا کہ کہیں بھی کسی معاملے کو لے کر کے جاؤ تو جتنی ضروری بات ہے اتنی بات کرو، اور کسی پر بے وجہ اپنی شان کی دھونس نہیں دکھانی چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے انکساری سے پیش آنا چاہیے۔ اس کے خرمے واپس لے لو، خرمے پسند نہیں آئے ہیں اس کی گھر والی کو، جس کی یہ کنیز ہے، واپس لے لو۔ وہ دکان سے نکلا اور سینے پر ایک مکہ مارا مولا کائنات کے، فاتح خیبر کے سینے پر، قاتل مرحب و انتر کے سینے پر، جو سورما عالم انسانیت کا، جس کا آج بھی نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے تو دشمن کے کلیجے تہل جاتے ہیں۔ یا علی ادرکنی، آج بھی ہم مشکلوں میں کہتے ہیں یا علی دلوں کو طاقت دیتا ہے۔ وہ علی، اس کے سینے پر وہ مکہ مارتا ہے، کہتا ہے کہ ہٹیے یہاں سے، آپ آئے اس کی سفارش کرنے کے لیے۔ مولا کائنات اس سینے پر مکہ اس نے مارا، مولا خاموش رہے۔ اس عورت سے کہا کہ یہ تو مان نہیں رہا ہے، یہ تو میرے اوپر حملہ کر رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب چلو، یہ تو مانا نہیں، اب جو تمہاری ملکہ ہے، اسے ہماری زبان میں کہے کہ جو میڈم ہے تمہارے گھر کی، ان سے چل کے کہتے ہیں کہ بھائی تم ہی خرما، محترمہ آپ ہی خرما قبول کر لیجئے، وہ دکاندار تو اس کو واپس نہیں لے رہا۔ یہ کہہ کے جیسے ہی بڑھے تو کوئی دیکھ رہا تھا دکان کے قریب سے یہ ماجرا۔ جب جانے لگے مولا تو اس نے آ کر کے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے کس کے سینے پر مکہ مارا ہے؟ اس نے کہا کہ ارے آ گئے تھے، پتہ نہیں کون آ گئے تھے، اور اس کو آ کے کہہ رہے تھے کہ خرمے واپس لیجئے۔ ہم خرمے واپس نہیں لیں گے۔ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، تم کو مکہ نہیں مارنا چاہیے، تم نے جس کے سینے پہ مکہ مارا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، حاکم کائنات۔ اور الفاظ سنیے اس کے، حاکم کائنات، شوہر زہرا، داماد رسول،
والد حسن و حسین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سننا تھا کہ اس نے سر پیٹ لیا اور مولا کے قدموں پہ جا کر کے گر پڑا کہ مولا ہمیں معاف فرمائیں. دیکھیے اصلاح کیسے ہوئی اس کی، دیکھ رہے ہیں نا. مولا فرماتے ہیں ایک جگہ قول میں، میں نے کلمات قصار میں پڑھا ہے، کہ بگڑے سے بگڑے لوگوں سے بھی تم بگڑ کے پیش مت آؤ. تم اچھی طرح، وہ بگڑے ہیں تو تم مت بگڑ جاؤ، ان سے اچھے طور طریقے سے پیش آؤ. کیوں مولا نے فرمایا؟ کچھ بگڑے نہیں ہوتے عزیزو، حالات کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، الجھن میں بگڑ جاتے ہیں، کسی کی غلط صحبت میں بگڑ جاتے ہیں، کسی کے بہکانے سے بگڑ جاتے ہیں. اندر سے وہ ممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو. دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو اندر سے بگڑے ہوتے ہیں، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، مشکل ہے ان کا ٹھیک ہونا. کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، اسے انکار نہیں ہے. لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ جو اندر سے ٹھیک ہوتے ہیں، اوپر بگڑے ہوتے ہیں. تو اوپر بگڑے ہیں، ہم بھی اگر بگڑ کے پیش آئے تو وہ تو پوری طرح سے بگڑ جائیں گے. دیکھیے آپ اس اخلاق کی وجہ سے خاموش رہے، قدموں پہ گر کر کے اس نے معافی مانگی. ابو ذر یہاں تو ٹھیک ہو گئی اصلاح، دکان والا سدھر گیا. ابو ذر میڈم کا معاملہ ہے جو بار بار اسے بار کر رہی ہے، جاؤ خرمے واپس، پیسے لے کے ہمارے واپس آؤ، یہ خرمے میں نہیں لوں گی. اب مولا کائنات نے کہا کہ چلو وہاں چلتے ہیں. اب دیر تو ہو گئی تھی اس پورے معاملے کو لے کر کے. جب یہ گئی واپس کہ ارے کھولیے تو بات تو سنیے، خرمے واپس لے لیجئے، دیکھیے ہم کسی کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہیں، کم سے کم ان کی بات تو سنیے، میری بات نہیں سن رہی ہو تو اس نے کہا کہ اتنی دیر بعد کیوں آئی، واپس کیوں آئی؟ تو اس نے کہا اتنی دیر بعد اس لیے آئی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اور ہمیں علی ابن ابی طالب مدد کے لیے مل گئے. یہ سننا تھا کہ اس نے فوراً معافی مانگی، معذرت کی کہ ہم نے واپس کیا تمہیں، مولا کائنات سے معافی مانگو، اور اسے کہا کہ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا. خرمے بھی قبول کر لیے، اسے رہائی بھی مل گئی، اسے آزادی بھی مل گئی. مولا کائنات نے کہا جاؤ اب تمہیں رہائی مل گئی، اب تم جاؤ جہاں کی ہو، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. عزیزان محترم، علی آج بھی مشکل کشائی کر رہے ہیں. مشکل کشائی کا مطلب صرف کسی کو آ کر کے پرابلم سے ظاہری طور پہ نجات دلا دینا صرف وہی نہیں ہے. علی اخلاق سے مشکل کشائی کر رہے ہیں، علی تعلیمات سے مشکل کشائی کر رہے ہیں. علی کا ایمان دیکھو، مشکل کشائی ہوگی. علی سے علم مانگو، مشکل کشائی ہوگی. علی سے اخلاق مانگو، مشکل کشائی ہوگی. علی سے کردار مانگو، مشکل کشائی ہوگی. علی سے صبر مانگو، مشکل کشائی ہوگی. علی سے عرفان مانگو، مشکل کشائی ہوگی. علی سے طرز زندگی سیکھو، تمہاری مشکل کشائی ہوگی. علی سے طرز بندگی سیکھو، تمہاری مشکل کشائی ہوگی. صلوات بر محمد وعلی محمد. آج ہم سب اسی امیر المومنین کا غم منا رہے ہیں، اسی کی شہادت پر آنسو بہا رہے ہیں. عزیزان محترم، 19ویں رمضان کی صبح مولا کائنات مسجد کوفہ میں گئے. ابن ملجم ملعون نے جیسے ہی مولا نے سجدے میں سر رکھا، سر پہ ضربت لگائی، سر شگافتہ ہو گیا. کیا کہنا اس ذات کا جس نے مسجد میں جس نے کعبے میں ولادت پائی ہے اور جس نے مسجد میں شہادت پائی. امام حسن علیہ السلام دیگر نمازیوں کے ساتھ مولا کائنات کو گھر لے کر کے آئے. گھر میں کوہرام مچ گیا. زینب ام کلثوم نے سر و سینہ پیٹ لیا. میں کہوں گا اے بی بی زینب، یہ کوفہ ہے جہاں امام وقت کے سر پہ جب ضربت لگی تو انہیں گھر میں لایا گیا، لیکن وہ کربلا ہوگی جہاں عصر عاشوراء حسین ابن علی جب سر و تن میں جدائی ہو جائے گی تو کوئی خیمے میں لانے والا نہ ہوگا، کوئی جنازے کو خیمے تک لے کر کے نہ آئے گا.
مولا کائنات 19ویں سے 21ویں تک بستر پر اس زخم کی اذیت سہتے رہے، لوگوں کو اتحاد سے رہنے کی وصیتیں کرتے رہے، عبادت خداوندی، حقوق خداوندی کی یاد دلاتے رہے، لوگوں کو تفرقے سے بچنے کی نصیحت کرتے رہے، عام اختلافات سے بچنے کی وصیت کرتے رہے، پڑوسیوں کے حقوق کو یاد دلاتے رہے، اطاعت خدا اور اطاعت رسول کو یاد دلاتے رہے۔ 21ویں رمضان کو مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علی ابن ابی طالب کی شہادت واقع ہو گئی۔ کوفے کے گھر گھر سے نعلہ و شیون کی آوازیں بلند ہیں۔ وصیت امیر المومنین کے مطابق جنازے کو گھر سے باہر نکالا گیا۔ مولا نے فرمایا تھا اپنی شہادت کے متعلق جو بیانات کیے تھے اور جو وصیتیں کی تھی کہ کس طرح سے غسل دیا جائے، کس طرح سے جنازہ اٹھایا جائے، اس میں مولا کائنات نے امام حسن و حسین سے کہا تھا کہ ایک جانب سے میرا جنازہ فرشتے اٹھائیں گے، دوسری جانب سے تم اٹھانا۔ وہی ہوا، ایک جانب سے جنازہ ہوا میں معلق تھا، دوسری جانب سے حسن و حسین نے جنازہ اٹھایا۔ ایک ناقہ تھا جو جنازے کے آگے آگے چل رہا تھا، زہر کوفہ پر جا کر کے وہ ناقہ ٹھہر گیا، وہیں سے زمین سے مٹی کی تہیں ہٹائی گئیں، ایک تختی نمودار ہوئی جس پر لکھا ہوا تھا یہ وصی رسول علی ابن ابی طالب کی قبر ہے جسے حضرت نوح نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ بنی بنائی قبر میں امام حسن و حسین نے امیر المومنین کے جنازے کو اتارا۔ عزادارو جی چاہتا ہے میں یہ کہوں کہ ہاں ایک امام کی یہ شان ہونی ہی چاہیے کہ اس کا جنازہ فرشتے اٹھائیں، اس کا جنازہ معصوم اٹھائیں، اس کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھے۔ لیکن ہائے کربلا، جنازہ اٹھنا تو کیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے جنازے کو، مظلوم کربلا کے جنازے کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ سینے کی ہڈیاں پشت سے مل گئیں، دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب آ گئیں، بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب آ گئیں۔ حسن و حسین جنازے کو سپرد خاک کر کے، ابو تراب کو خاک میں دفن کر کے گھر واپس آئے۔ زینب ام کلثوم کو تسلی دیا، دلاسا دیا، لیکن ہائے شام غریباں، مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جا رہی ہیں، سروں سے ردائیں چھینی جا رہی ہیں، پشت پر تازیانے برسائے جا رہے ہیں، ننھے ننھے بچوں کے رخساروں پر تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ واہ محمدہ واہ علیہ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین، الہی بحق زہرا سر المستضعفین، اللہم اغفر للمؤمنین